اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، لفظ حمد پر کل کے درس میں کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں، اس کے بعد اس آیت کریمہ کے دوسرے کلمات ہیں، ایک لفظ اللہ، دوسرا لفظ رب اور تیسرا لفظ العالمین۔ لفظ اللہ کے متعلق بھی بات ہو چکی کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام مبارک ہے، اور لفظ رب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی ناموں میں سے یہ بھی ایک نام ہے۔ اور حضرات اہل علم کے ہاں جب لفظ رب اکیلا بولا جائے تو اس کا مصداق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس لفظ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ لاحقہ ملا دیا جائے تو پھر مخلوق کے لیے بھی اس کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے رب المال، مال کا مالک، رب الدار، گھر کا مالک، تو اس وقت لفظ رب بمعنی ملک، مالک کے ہوگا، اس معنی میں غیر اللہ کے لیے بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن لفظ رب جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ذرا توجہ کریں، انتہائی اہم باتیں بتا رہا ہوں۔ لفظ رب کا جو مصداق ذات ہوتی ہے، حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ وہ اشیاء کو، چیزوں کو عدم سے وجود میں لانے کی طاقت رکھتا ہو، کہ ایک معدوم چیز ہے، اس کو کوئی دنیا میں وجود نہیں ہے، وہ ذات اس کو اس پردہ عدم سے وجود میں لاتی ہے۔ نمبر 2 وجود میں لانے کے بعد اس شے کی بقا، کہ اس شے کو باقی رکھنا ہے تو اس کی بقا پر بھی وہ اس کی قدرت ہو۔ نمبر 3 کہ اس شے کی بقا کے لیے اس کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہے وہ بھی تمام اشیاء مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ جس ذات کے اندر یہ 3 صفتیں، یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی، وہی حقیقی رب ہے۔ اب آپ دنیا میں دیکھیں کہ یہ 3 صفتیں کائنات میں اگر کسی ہستی میں موجود ہیں تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ دنیا کی جتنی موجودات ہیں، آپ زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، شمس و قمر کو دیکھیں، شجر و حجر کو دیکھیں، نباتات کو دیکھیں، حیوانات کو دیکھیں، جمادات کو دیکھیں، نوری مخلوق کو دیکھیں، ناری مخلوق کو دیکھیں، خاکی مخلوق کو دیکھیں، شمس و قمر، یہ مغرب، شمال، جنوب، جناب مشرق، یہ جتنی جہات ہیں یا دنیا کی جتنی موجودات ہیں یہ تمام پردہ عدم میں تھیں، خالق کائنات نے ان کو وجود بخشا۔ زمین کے متعلق بھی اللہ فرماتے اس نے پیدا کیا زمین کو، آسمان کے متعلق بھی اللہ فرماتے میں نے اس کو پیدا کیا، شمس و قمر کے متعلق بھی اللہ فرماتے میں نے اس کو پیدا کیا۔ انسان کو دیکھو کہ انسان بھی عدم سے وجود میں آیا ہے، پہلے ہم نہیں تھے، آج ہیں، کل پھر نہیں ہوں گے، فنا ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی ذات ان اشیاء کو عدم سے وجود میں لاتی ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا انسان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اب ابتداءً اس بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ نہ کھانے کے قابل، نہ خود پینے کے قابل، نہ سردی کا بچاؤ کرنے کے قابل،
نہ گرمی کے قابل، نہ جناب پیشاب پاخانے کے اندر خود اپنا یہ ضروریات پوری کر سکنے کے قابل، نہ جناب طہارت حاصل کرنے کے قابل، کچھ بھی نہیں ہے، محض محتاج ہے، محض۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت میں اس کو جناب ماں کے بطن سے اس دنیا کے جہان میں لے آئے، اب یہ عدم سے وجود دیا۔ اب یہ نحیف سا بدن، اب اس کے لیے دنیا میں بقا کس طرح ہو؟ بقا اس طرح ہو کہ اگر اس کو باقی رکھنا ہے تو اس کے جسم کی جو طبعی ضروریات ہیں وہ اس کے لیے مہیا ہوں۔ اب اس جسم کی طبعی ضروریات میں 4 چیزیں بنیادی ہیں: ہوا کا ہونا، آکسیجن ہے، پانی کا ہونا، خوراک کا ہونا۔ یہ اشیاء پانی، آگ، ہوا، مٹی، انسان بلکہ سارے حیوانات ان عناصر اربع کے محتاج ہیں۔ اب خوراکیں تو بہت ہیں، لیکن نومولود بچہ آپ کہیں کہ جناب یہ پیدا ہوتے ہی مرغی کا گوشت کھانا شروع کر دے، بکرے کا گوشت یا مچھلی یا جناب دمبے کا گوشت، کیا خیال ہے وہ کھا سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کمزوری کی حالت میں اس کے بقا کے لیے جو خوراک ضروری یا اس کے مناسب تھی، خالق کائنات نے ماں کی چھاتی کے اوپر اس کی خوراک کا خود ہی بندوبست کر دیا۔ یہ ہے اللہ وہ رب کہ جو ایک کمزور شے کو اس کی بقا کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے ایسی اشیاء کو مہیا کیا جو اس کی ضرورت تھی۔ پھر میں یہ صرف مثال ایک انسان کی دی ہے، اب دنیا کی ہر جاندار کو دیکھ لیں، ہر حیوان کو دیکھ لیں کہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ابتداءً اس کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی شایان شان اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے۔ انسان کا بچہ بڑا، 1-2 سال تک اس نے صرف جناب ماں کا دودھ استعمال کیا۔ اب جب 2 سال گزرے، اب شریعت مطہرہ کہتی ہے اب ماں کا دودھ اس بچے کے لیے 2 سال مکمل ہونے کے بعد اب حرام ہے۔ اب ماں کا دودھ نہیں پی سکتا 2 سال بعد۔ اب پیدا ہوا تو خالق نے اس کی روزی کے لیے ماں کی چھاتی پہ 2 دروازے رزق کے کھولے تھے۔ اب جب 2 سال سے اوپر عمر ہوئی، اب اللہ نے یہ 2 دروازے بند کر کے دنیا میں اس کی روزی کی ہزاروں دروازے کھول دیے، ایک نہیں ہزاروں۔ ہر حلال چیز وہ کھا سکتا ہے، جو چیز اس کو پسند ہے وہ کھا سکتا ہے، ماں باپ اس کو کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ذات رب جس کو کہتے ہیں کہ جس نے عدم سے وجود بھی دیا، اس وجود کی بقا کے لیے جن اشیاء کی ضرورت تھی وہ ساری ضروریات پوری کی، پانی کی ضرورت پوری کی، خوراک کی ضرورت پوری کی، ہوا کی ضرورت پوری کی، یہاں تک کہ بڑھتے 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 20-25 سال تک کڑیل جوان بن گیا ہے۔ اب رب اسی کو کہتے ہیں جو ایک کمزور شے کو تدریجاً آہستہ آہستہ بڑھا کر حد کمال تک پہنچا دے، یہ رب ہے۔ اب دنیا میں دیکھیں کہ یہ کمال کیا اللہ کے ماں سوا کسی ہستی میں ہے؟ یقیناً کسی ہستی میں نہیں ہے۔ جب اللہ کے ماں سوا یہ کمال کسی ہستی کسی ذات میں نہیں ہے تو پھر مان لو کہ رب اکیلا وہی ہے، اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ربوبیت، توحید ربوبیت کی دلیل ہے کہ کائنات میں رب اگر ہے تو صرف ایک اللہ ہے کہ جس نے کائنات کی ہر شے کو وجود بھی دیا، اس کو بقا بھی دی، اور بقا کے لیے اس کی جو ضروریات تھی وہ ساری ضروریات بھی مہیا کی۔ آپ ان جانوروں کو دیکھیں جو حیوانات پانی میں رہتے ہیں، مچھلی ہے، ایک نہیں، کئی سینکڑوں کے ہزاروں قسم کی مخلوقات اپنا اس میں دریا میں یا پانی میں رہتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق 1000 خلق 600 فی البحر و 400 فی البر، کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 مخلوق پیدا کی ہے، 1000 مخلوقات میں سے 600 مخلوق پانی میں رہنے والی ہے اور 400 قسم کی مخلوق خشکی میں رہنے والی ہے۔ اب جو بھی مخلوق ہے خشکی میں رہنے والی ہو یا پانی میں رہنے والی،
آپ دیکھیں کہ کسی مخلوق نے آج تک یہ احتجاج نہیں کیا کہ ہمیں روزی پوری نہیں مل رہی، ہمیں رزق کی کمی ہو گئی ہے۔ کیا کبھی جنگل کے درندوں نے، یہ فضا میں اڑتے پرندوں نے کسی کے سامنے احتجاج کیا؟ خالق اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے ہر مخلوق کی ہر ضرورت اس کی ضرورت کے مطابق پوری کی ہے، اسی کو رب کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ازل سے ابد تک، انسانوں سے صادر ہوں، فرشتوں سے صادر ہوں، جناب جنات سے صادر ہوں، دوسری مخلوق سے صادر ہوں، جو بھی حمد اور تعریف صادر ہوگی وہ حقیقتاً اللہ ہی کے لیے ہوگی، اللہ کے ماں سوا کے لیے نہیں۔ کیوں کہ یہ ساری کائنات کی تخلیق، ساری کائنات کی موجودات کا وجود، یہ اللہ کی قدرت کا مرہون منت ہے۔ تو فرمایا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اب جہان عالمین، عالم کی جمع ہے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن نے جمع کا لفظ ذکر کیا، اس لیے کہ عالم دنیا میں مختلف ہیں۔ مثلا ایک عالم سفلی ہے جس میں ہم حیوانات ہیں، انسان ہے، یہ نیچے بر میں رہنے والی مخلوق آباد رہتی ہے۔ ایک عالم علوی ہے آسمانوں سے اوپر، جہاں ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، سیارات ہیں، کواکب ہیں، یہ مختلف اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، یہ عالم علوی کے اندر ہے۔ پھر عالم سفلی کے اندر الگ الگ عالم ہے، مثلا عالم حیوانات ہے، عالم نباتات ہے، عالم جمادات ہے۔ عالم حیوانات وہ چیزیں کہ جن کے اندر اللہ نے روح رکھی ہے، مثلا انسان ہے اور جاندار ہے، ان کو عالم حیوانات کہا جاتا ہے۔ عالم نباتات سے مراد وہ اشیاء جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی ہیں، مثلا درخت ہے، کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، یہ زمین میں کاشت کرو تو ان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں عالم نباتات۔ اور عالم جمادات کیا ہے؟ زمین کی وہ اشیاء جن کے اندر بڑھوتری نہیں ہوتی، مثلا زمین ہے، پہاڑ ہیں، یہ وہ چیزیں جو نباتات ہیں، ان میں بڑھوتری کچھ نہیں ہے، جس طرح اللہ نے پیدا کر دیا بس اسی کیفیت کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ عالم مختلف ہیں۔ تو دنیا کے جتنے عالم ہیں، چاہے سفلی ہوں چاہے علوی ہوں، پھر سفلی کے اندر یہ جتنی اقسام ہیں، ان تمام عالمین کا رب اور پروردگار صرف ایک ہی ہے۔ جب پروردگار ایک ہی ہے تو ساری تعریفوں کا حقدار اور لائق بھی وہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی معرفت دلوں میں پیدا فرمائے۔ اپنے رب کو جب حقیقی طور پر ہم پہچان لیں گے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، تو پھر انشاءاللہ باقی دنیا کے جو معاملات ہیں نا، ان کا سمجھنا یا ان کے احکامات پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔